اچھا، تو دمونک میں خوش آمدید، جہاں ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ سب کے منی آئی کیو کو بہتر بنائیں۔ اور آج کا یہ جو ہمارا سیشن ہے نا، یہ ایک بہت ہی گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ ریسرچ اتنی دلچسپ ہے کہ ہم آج کے ایس پی پمپس پاکستان کے مالیاتی سفر پہ بات کرنے والے ہیں۔ ہاں، 2019 سے لے کر 2025 تک کا ان کا سفر، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ ایک کمپنی جو بری طرح قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے کیسے خود کو 0% قرض والی منافع بخش کمپنی بنا لیا۔ ایگزیکٹلی اور دیکھیں، یہ صرف ایک پمپس بنانے والی فیکٹری کی کہانی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک باقاعدہ ماسٹر کلاس ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ جب معاشی حالات بالکل آپ کے خلاف ہوں تو ایک بہترین حکمت عملی سے ڈوبتی ہوئی کمپنی کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ڈسکشن میں آگے جانے سے پہلے ناظرین کی آسانی کے لیے 2 ٹرمز کلیئر کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ہے ٹاپ لائن، یعنی کمپنی کی کل سیلز یا کل آمدنی۔ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے کسی جاب کرنے والے کی گروس سیلری ہوتی ہے نا۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور دوسری ٹرم ہے باٹم لائن، یعنی سارے خرچے، ٹیکس، بلز وغیرہ نکالنے کے بعد جو خالص منافع یا نیٹ پروفٹ بچتا ہے۔ ٹاپ لائن تو بس دکھاوے کے لیے ہوتی ہے نا، اصل خوشی تو باٹم لائن سے ہی ملتی ہے جو جیب میں بچتی ہے پیسے۔ بالکل، جیب میں جو بچا وہی اصل کمائی ہے۔ تو اب اس کمپنی کے بیک گراؤنڈ پر آتے ہیں۔ ہاں، بتائیں۔ تو کے ایس پی پمپس 1961 میں پاکستان میں قائم ہوئی۔ ان کا مین کام یہ انڈسٹریل پمپس، والز اور کاسٹنگز بنانا ہے۔ یہ گھروں والے پانی کے پمپس نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو پانی، توانائی اور بڑے تعمیراتی پروجیکٹس میں استعمال ہونے والی ہیوی مشینری ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ جرمن کمپنی کے ایس پی کی ذیلی شاخ ہے۔ اچھا، یعنی ان کے پاس انٹرنیشنل بیک اپ موجود ہے؟ بالکل۔ 2025 کے اختتام تک ان کے پاس تقریباً 30.9 ملین شیئرز ہیں، جس میں جرمن پیرنٹ کمپنی کے پاس 72% سے زیادہ کا بہت بڑا حصہ ہے، اور عام پبلک کے پاس تقریباً 16% شیئرز ہیں۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جب ایک بین الاقوامی کمپنی کا اتنا مضبوط بیک اپ موجود ہے تو پھر 2019 میں ان کے گراف میں اچانک اتنی بڑی گراوٹ کیوں آئی؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی جتنی بھی اچھی ہو، ملکی حالات کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ 2019 میں پبلک سیکٹر کے ترقیاتی بجٹ میں بہت بڑی کٹوتیاں ہوئیں۔ تو بڑے پروجیکٹس رک گئے۔ ایگزیکٹلی۔ حکومت نے پروجیکٹس روکے تو ان کی ٹاپ لائن میں 24% کی کمی آ گئی۔ آمدنی گر کر صرف 3755 ملین روپے رہ گئی۔ یہ تو بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ان کی فنانس کاسٹ یعنی قرضوں پر سود، اس میں 213% کا ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ 213%؟ یہ تو تباہ کن ہے۔ بالکل۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خالص منافع کا مارجن گر کر صرف 2.34% رہ گیا، اور ای پی ایس یعنی فی شیئر آمدنی 14 روپے سے گر کر 6 روپے پر آ گئی۔ یعنی پروفٹ بالکل شرنک ہو گیا۔ اور ابھی کمپنیز جھٹکے سے سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ 2020 آ گیا اور ساتھ ہی کووڈ۔ ہاں، کووڈ نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو ایک مینوفیکچرنگ کمپنی پر اس کا کیا امپیکٹ آیا؟ بہت برا۔ سپلائی چین پوری طرح متاثر ہوئی۔ گلوبل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایکسپورٹ کی مواقع ختم ہو گئے۔ اب پلانٹس بند ہیں، لیکن فکسڈ اخراجات کا بوجھ تو بڑھ رہا ہے نا۔ ظاہر ہے، تنخواہیں تو دینی ہے، مینٹیننس کرنی ہے۔ بالکل۔ تو منافع میں مزید 81% کی کمی آئی۔ ای پی ایس صرف ₹1.24 رہ گئی، اور خالص منافع وہ تو بس 16.47 ملین روپے رہ گیا۔ 1.60 کروڑ کے قریب۔ اتنی بڑی کمپنی کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان کا مشکل ترین دور تھا۔ فیصد بڑھی۔ اور 2022 میں تو انہوں نے جرمنی، سعودی عرب اور ترکی کو ایکسپورٹ کر کے سیلز تقریباً 50 کروڑ روپے تک پہنچا دی۔ واہ، 15% اضافہ، اور آپریٹنگ پروفٹ میں بھی 350% کا زبردست جمپ آیا۔ بالکل، انہوں نے ہار نہیں مانی اور نئے راستے نکالے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا معمہ ہے، ایک ایسا پیراڈاکس جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، کیا معمہ؟ دیکھیں، 2023 میں کمپنی کی سیلز 16% بڑھ کر 5755 ملین روپے ہو گئی۔ گراس پروفٹ مارجن بھی 20% تک پہنچ گیا۔ لیکن ان کی باٹم لائن یعنی خالص منافع وہ 98% گر کر صرف 0.84 ملین روپے رہ گیا۔ جی، یہ واقعی عجیب لگتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مال زیادہ بیچیں، مارجن بھی اچھا ہو،
لیکن سال کے آخر میں آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، 1 ملین سے بھی کم۔ ہاں، یہ فائنانس کی دنیا کا وہ پہلو ہے جو اکثر بڑی کمپنیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ اچھا، بتائیں۔ پہلی وجہ تو تھی ریکارڈ توڑ مہنگائی۔ آئی ٹی، پے رول اور امپیئرمنٹ لاس جیسے آپریٹنگ اخراجات میں 42% کا اضافہ ہو گیا۔ 1 منٹ، یہ امپیئرمنٹ لاس کیا ہوتا ہے؟ امپیئرمنٹ لاس کا مطلب ہے جب آپ کے کسی اثاثے کی ویلیو کاغذوں میں زیادہ ہو لیکن مارکیٹ میں وہ کم ہو جائے تو وہ جو فرق ہے وہ نقصان کے طور پر لکھنا پڑتا ہے۔ صحیح، سمجھ گئی۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری اور سب سے بڑی وجہ تھی گیئرنگ ریشو۔ گیئرنگ ریشو؟ ہاں، دیکھیے، گیئرنگ ریشو کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اپنا کاروبار اپنے سرمائے سے چلا رہی ہے یا قرضے لے کر چلا رہی ہے۔ اچھا، تو 2023 میں ان کا قرض بہت بڑھ گیا تھا؟ ایگزیکٹلی 2023 میں ڈسکاؤنٹ ریٹ آسمان پر تھا اور کمپنی کا گیئرنگ ریشو 47% تک پہنچ گیا۔ اوہ، یعنی آدھا بزنس بینک کے پیسوں پر چل رہا تھا۔ بالکل، تو فائنانس کاسٹ میں 46% اضافے نے سارا کمایا ہوا منافع ہڑپ کر لیا۔ ای پی ایس تاریخ کی کم ترین سطح یعنی صرف 6 پیسے پر آ گئی۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی نا کہ پورا مہینہ محنت کی اور ساری تنخواہ کریڈٹ کارڈ کے بلوں میں چلی گئی۔ بالکل یہی حال تھا ان کا، سارا پیسہ بینکوں کو جا رہا تھا۔ تو پھر 2024 میں انہوں نے کیا ماسٹر سٹروک کھیلا؟ کیونکہ مینجمنٹ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ قرض ان کو اندر سے کھا رہا ہے۔ بالکل سمجھ آ گئی۔ انہوں نے 2 بہت زبردست اور بولڈ فیصلے کیے۔ سب سے پہلا انہوں نے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ کیا۔ وہ کیسے؟ پیسے کہاں سے لائے؟ انہوں نے 17.7 ملین کے رائٹ شیئرز جاری کیے، یعنی موجودہ شیئر ہولڈر سے کہا کہ مزید سرمایہ لگائیں تاکہ مہنگے قرضے اتارے جا سکیں۔ سمارٹ موو۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے ان کی فائنانس کاسٹ فوراً 20% کم ہو گئی۔ زبردست۔ اور دوسرا فیصلہ کیا تھا؟ دوسرا فیصلہ تھا بجلی کے بلوں میں کمی لانا۔ انہوں نے توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے 2 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹ لگا لیا۔ واہ، یہ تو بہت بڑا پلانٹ ہے۔ تو اس کا 2024 کے ریزلٹس پر کیا اثر پڑا؟ حیران انگیز طور پر سیلز میں تو صرف 0.36% کا معمولی سا اضافہ ہوا، لیکن خالص منافع میں 6532% کا دھماکہ خیز اضافہ ہوا۔ کیا 6500%؟ جی ہاں، منافع سیدھا 55.91 ملین روپے ہو گیا۔ کمال ہے، مطلب سیلز اتنی نہیں بڑھی لیکن خرچے کنٹرول کرنے سے پروفٹ آسمان پر چلا گیا۔ بالکل، اور 2025 کے جو تازہ ترین نتائج آئے ہیں نا، وہ تو اس سے بھی زیادہ شاندار ہیں۔ اس سے آپ ان کی الٹیمیٹ سکسیس کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، 2025 میں ایسا کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں، سیلز 14% بڑھ کر 6584 ملین روپے ہو گئی۔ زبردست۔ جنوبی امریکی اور ایشیائی مارکیٹوں میں ایکسپورٹ 25% بڑھ گئی، اور انہوں نے ایک نیا ای سیلز پلیٹ فارم بھی بنایا جس نے آتے ہی 10% سیلز لا کر دی۔ ٹیکنالوجی کا بھی صحیح استعمال کیا۔ اچھا، میں نے ریسرچ میں ایک اور چیز پڑھی تھی، کوئی سینڈ ریکلیمیشن پروجیکٹ تھا لاگت کم کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ سینڈ ریکلیمیشن کا مطلب ہے کہ کاسٹنگ کے لیے جو ریت استعمال ہوتی ہے اسے پھینکنے کے بجائے ری سائیکل کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنانا۔ اس سے تو خام مال کی بہت بچت ہوتی ہوگی۔ کروڑوں روپے کی بچت۔ لیکن ان سب باتوں میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان کا گیئرنگ ریشو 0% ہو گیا۔ 0 مطلب کمپنی بالکل قرض سے پاک ہو گئی؟ ایگزیکٹلی، ڈیٹ فری۔ اور اسی وجہ سے خالص منافع 276% بڑھ کر 210 ملین روپے ہو گیا اور ای پی ایس 6.80 روپے پر پہنچ گئی۔ یہ تو واقعی ایک خواب جیسی واپسی ہے۔ اچھا، اب جب کہ کمپنی صفر قرض کے ساتھ ایک اتنی مضبوط پوزیشن میں ہے تو ان کا مستقبل کیسا دکھتا ہے؟ مستقبل کافی روشن ہے۔ توقع ہے کہ واٹر اینڈ ویسٹ مینجمنٹ میں پبلک سیکٹر کی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ اس کے علاوہ شوگر، فرٹیلائزر اور آٹوموبائل سیکٹر میں بھی ڈیمانڈ بحال ہو رہی ہے۔ اور وہ جو ان کا اسپیئر پارٹس کا بزنس تھا؟ ہاں، سپریم سرو، اس پر وہ بہت توجہ دے رہے ہیں۔ 2024 میں اس نے سیلز میں 14% حصہ ڈالا تھا۔ مینٹیننس اور پارٹس کا بزنس ہمیشہ ہائی مارجن ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، KSB پمپس کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں ڈالتی ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا پاکستانی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا مستقبل بیرونی قرضوں، حکومت کی سبسڈی اور روایتی توانائی پر انحصار کرنے میں ہے؟ میرا نہیں خیال۔ یا پھر اس کا حل سیلف ریلائنس میں چھپا ہے، جیسے انہوں نے سولر پلانٹس لگائے اور خود کو زیرو ڈیٹ کیا؟
کیا یہ ماڈل باقی انڈسٹریز کے لیے بقا کا نیا معیار بن سکتا ہے؟ بالکل بننا چاہیے۔ اگر نیت ہو تو یہ ماڈل ہر انڈسٹری اپنا سکتی ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا، اور ناظرین کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ مزید کن کمپنیوں یا موضوعات پر ایسا ریسرچ پر مبنی مواد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بالکل، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ Like and subscribe.